آپ لوگوں کو یہ جو بڑے بڑے گرین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ گرین ڈاٹ نہیں ہے بلکہ یہ 100 ایکڑ کا پلانٹ ہے جو کہ سعودی عرب میں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کے وہاں پر لاکھوں پلانٹ بنائے گئے ہیں اور سعودیہ کے بنجر اور صحرائی علاقے کو کاشتکاری کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ آخر کار سعودی گورنمنٹ یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہے؟ سعودی عرب کا زیادہ تر علاقہ بنجر اور صحرائی ہے، اسی وجہ سے وہاں پر خوراک امپورٹ کی جاتی ہے، لیکن اب سعودی عرب نے ایک منصوبے کے تحت اپنے علاقوں کو زرخیز کرنا شروع کر دیا ہے اور وہاں پر وہ کاشتکاری کر رہا ہے۔ آخر کار یہ کیسے ممکن ہو پایا کہ ایک صحرائی اور بنجر علاقے کو زرخیز کر دیا گیا؟ ناظرین گرامی، سعودی عرب ایک بہت زیادہ امیر ملک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں سے تیل نکل رہا ہے۔ اس وقت سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں اور ان کے والد کا نام شاہ سلمان ہے۔ سعودی عرب کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں سے نکلتا ہوا تیل ہے۔ سعودی عرب میں پانی کے ذخائر کم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پر صحرا کا ہونا ہے اور بارشوں کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک جتنا مرضی پیسے والا ہو اور ترقی یافتہ ہو، اگر وہ اپنے ملک میں کاشتکاری نہیں کر رہے تو ان کی ترقی اور پیسہ ایک وقت تک ہوگا، اس کے بعد اس ملک میں خوراک کی قلت بن جائے گی۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اپنے علاقے کی زمینوں کو زرخیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس ملک میں اپنا اناج پیدا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے صحراؤں کو قابل کاشت زمین بنا دیا ہے۔ لیکن کیسے؟ دنیا میں صحرا آہستہ آہستہ پھیل رہے ہیں اور ان کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، جس کے ہم ذمہ دار خود ہیں۔ ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے 2050 تک دنیا بھر میں 25% رقبے پر صحرا پھیل سکتا ہے۔ اس عمل کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں خوراک کی قلت پیدا ہوگی اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن اس سچویشن سے لڑنے کے لیے سعودی عرب نے ایک بہت بڑا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ 1938 سے پہلے عرب ملک بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن جب یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا تو یہ ملک بہت زیادہ امیر ہو گئے۔ یہ سب کچھ آئل سے ملنے والے پیسوں کا نتیجہ تھا۔ سعودیہ کے پاس اتنا تیل ہے، اگر وہ دنیا میں اپنے تیل کو ایکسپورٹ نہ کرے تو وہ اگلے 221 سالوں تک اپنے ملک کی فیول کنزمپشن کو برداشت کر سکتا ہے۔ کئی سالوں کی عیاشیاں کرنے کے بعد سعودیہ کے حکمرانوں کو اس بات کا خیال آ ہی گیا کہ آنے والے دنوں میں ملک میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب 80% خوراک دنیا کے دوسرے حصوں سے منگواتا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے اپنے ملک کے بنجر زمین کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب اپنے پینے کا پانی فرانس، اٹلی، کویت اور یونائیٹڈ کنگڈم سے خریدتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈیزرٹیفیکیشن، اور یہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے کم بارش پڑتی ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ 4 انچ بارش پڑتی ہے اور وہ بھی سعودی عرب کے ویسٹرن ماؤنٹن میں، جہاں سے پانی بہتا ہوا سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ 1970 میں سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اپنے ملک میں ایگریکلچر کو فروغ دیا جائے گا تاکہ آنے والے دور میں خوراک کی قلت سے نپٹا جا سکے۔ یہ جو تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، گرین کلر کے نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا ڈاٹ نہیں ہے بلکہ یہ 100 ایکڑ کا ایک پلانٹ ہے، اور سعودی عرب میں اس طرح کے لاکھوں پلانٹ موجود ہے اور سعودی گورنمنٹ اپنی زمین کو آباد کر رہی ہے۔ اس طرح کے 100 ایکڑ کے ایک پلانٹ کو بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پانی دینا ان کو آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں سعودی عرب میں پانی بہت زیادہ کم ہے۔ اس وجہ سے جو سب سے آسان طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ 100 ایکڑ کا پلانٹ بنایا جائے اور ان پلانٹس کو سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم کے تحت پانی دیا جائے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کی وادی الدواسن میں اس طرح کے ہزاروں پلانٹ موجود ہیں اور ہر ایک پلانٹ 100 ایکڑ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ نے تبوک میں بھی اس طرح کے ایگریکلچر کے پلانٹ بنانا شروع کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ حالانکہ سعودی عرب میں تو پانی بہت زیادہ نیچے ہے۔ 1970 کے بعد سعودی گورنمنٹ نے پانی ڈھونڈنا شروع کر دیا اور صحرا کے نیچے سے ان کو کافی جگہوں سے پانی بھی ملا۔ عمل کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیزیلینیشن، اور سعودی گورنمنٹ اپنے جو ان سے پلانٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کر کے اپنے پلانٹس کو پانی دے رہی ہے، اور ہر ایک پلانٹ 100 ایکڑ پر موجود ہے۔ سعودی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو خود پروموٹ کر رہی ہے، ان کو مدد دے رہی ہے، ان کو سبسڈیز دے رہی ہیں کہ وہ
ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारी करें। तो दुनिया का कोई भी मुल्क जितना मर्जी ताकतवर है, जितना मर्जी तरक्की याफ्ता है, जब तक उस मुल्क में अपना अनाज पैदा नहीं होगा तो उसका मुस्तकबिल जो सा है वो ख़तरे में रहेगा। 1960 में सऊदी अरब में 11,400 स्क्वायर किलोमीटर पर इस तरह के फार्म मौजूद थे, लेकिन 2010 में जो दोबारा सर्वे किया गया है उसके मुताबिक अब इन फार्म का रकबा बढ़कर 11,400 से बढ़कर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर पर हो गया है। यानी कि सऊदी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि अपने बंजर और सहराई इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा आबाद किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में सऊदी अपनी खुराक भी खुद पैदा कर सके और अपनी चीज़ें जो सी हैं वो एक्सपोर्ट भी कर सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको लाइक कर लेना है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।